بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے میں آج کی اس نشست میں آپ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد کا ایک واقعہ سناؤں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، عابد زاہد عبادت گزار تھا، اللہ کو یاد کرنے والا تھا، اور وہ کثیر العیال تھا، اولاد اس کو زیادہ تھی۔ زمانہ بڑھتا گیا، تنگ دستی نے اسے آ گھیرا، بہت لاچار فقیر ہو گیا بیچارہ، کھانے کو محتاجگی ہو گئی۔ جب بہت پریشان ہو گیا اور خود اس کے بچے بھوک سے تڑپنے لگے تو اپنی عورت سے کہا کہ جاؤ کسی سے کچھ مانگ کر کے لاؤ تاکہ یہ ننھے بچے شکمسیر ہو جائیں، ان کی پریشانی دور ہو جائے، بھوک والی جو تکلیف ہے۔ وہ عورت ایک تاجر کے پاس جاتی ہے اور تاجر سے اپنا حال بیان کرتی ہے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، کئی روز ہو گئے ہیں گھر میں چولہا تک نہیں جلا ہے، بچے بھوک سے بےتاب ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ تاجر نے کہا کہ اگر تم میری خواہش پوری کر دو، میری آرزو پوری کر دو تو میں تمہیں بہت سارا مال دے دوں گا۔ عورت کچھ دیر کے لیے کھڑی رہی اور چپ چاپ واپس چلی آئی خالی ہاتھ۔ لیکن کب تک؟ گھر میں وہی ماحول ہے، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ پھر تقاضا کیا لڑکوں نے کھانے کا، اور یہ میاں بیوی بھی بھوک سے بےتاب ہیں۔ اس زاہد شخص نے، عابد شخص نے پھر وہی کہا اپنی بیوی سے کہ جاؤ کسی سے کچھ مانگ کر کے لاؤ، دستے سوال دراز کرو، مانگ کر کے لاؤ، اب یہی چارہ ہمارے سامنے ہے، یہی راستہ رہ گیا ہے۔ اس کی عورت دوبارہ اسی تاجر کے پاس جاتی ہے اور پھر وہ سوال کرتی ہے، تاجر وہی بات دہراتا ہے کہ اگر تم ہماری خواہش پوری کر دو تو بہت سارا مال، بہت ساری دولت میں تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، تم پر نثار کر دوں گا، نشاور کر دوں گا۔ کچھ دیر تک وہ بندی کھڑی پھر سوچتی رہی، آخر کار مرتی کیا نہ کرتی، مرتا کیا نہ کرتا، وہ تیار ہو گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب تخلیہ میں جب دونوں گئے، تنہائی ہوئی، وہ عورت تھر تھر کانپ رہی تھی، پورے وجود اس کے لرزہ طاری تھا۔ تاجر نے پوچھا کہ تم کانپ کیوں رہی ہو، اس قدر تم تھر تھرا کیوں رہی ہو؟ عورت نے کہا کہ مجھے رب ذوالجلال کے قہر سے، عتاب الہی سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تاجر فوراً ہٹ گیا۔ اس نے کہا کہ جب تم اس عالم میں بھی خدا سے ڈر رہی ہو، کانپ رہی ہو، تھر تھر کانپ رہی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مجھے جو نعمتیں دی ہیں ان میں تو بدرجہ اولیٰ مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ان کے جائز حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ لو یہ ساری دولت بلا عوض لے جاؤ، اللہ واسطے میں نے تمہیں صدقہ کر دیا، دے دیا۔ عورت گھر آتی ہے اور باضابطہ کھانا بنتا ہے، کھاتی ہے، کھلاتی ہے۔ وہ اب رات ہو جاتی ہے۔ دوسرے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ موسیٰ فلاں بن فلاں تاجر کے پاس جاؤ اور اس کو میرا سلام پیش کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پا کر کے آتے ہیں
اور اس تاجر کو یہ پیغام پیش کرتے ہیں کہ خدا کی طرف سے سلام تیرے نام آیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس انعام سے نوازا؟ لگ رہا ہے کہ تم تنہائی میں، خلوت میں بہت اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہو، ذکر تم کرتے ہو اور بہت عظیم نیکی تم کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، معاملہ یہ ہے، اور اس نے پورا واقعہ دہرا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچا اللہ سے خوف کرنا، خشیت باری تعالیٰ کی کیفیت، اور اللہ سے ڈرنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی وجہ سے جوش میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے ہی خائفین اور خاشعین بندوں میں ہم لوگوں کا شمار فرمائے، اور انہی کے ساتھ اپنے مخلصین بندوں کے ساتھ ہم لوگوں کو حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔